السلام علیکم ناظرین، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس واقعے سے بہت ہی زیادہ عبرت حاصل کریں گے۔ ہاں میرے عزیزوں، پورا واقعہ سن کر کے جائیں۔ ایک مرتبہ بہلول دانا ایک قبرستان کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہاں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں آپ، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، نہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، نہ میری برائی کرتے ہیں، نہ مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، نہ ہمیں برا کہتے ہیں، اور نہ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے ساتھ کلام کرتے ہیں، نہ ہی ہم سے کچھ بولتے ہیں، اور نہ ہی ان کی وجہ سے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اس جگہ اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ جب میں یہاں سے اٹھ کر کے چلا جاؤں گا تو میری یہ غیبت نہیں کریں گے۔ اس واقعہ سے کچھ آپ نے سیکھا؟ میرے عزیزوں، بہلول دانا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر انسان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دینے کی پلاننگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، لیکن مردوں کی تشبیہ اس لیے دی، مردے نہ تو کوئی بات چیت کرتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں، نہ کسی کو اچھا کہتے ہیں، اس لیے کہ مردے کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالا لگا دیا ہے، وہ اب زندہ لوگوں سے کلام نہیں کر سکتے۔ تو بہلول دانا بتانا یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو دوستی ایسے لوگوں سے نہ کریں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر کے جائے، آپ کو دنیا کے اوپر آپ کی زندگی خراب کر دے، بلکہ دوستی ایسے لوگوں سے کریں جو آپ کو اللہ اس کے رسول سے ملا دے، جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے، جو آپ کو گناہوں سے روک لے۔ ایسے دوست سے دوستی کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو برائیوں سے بچاتے رہیں، بھلائی کے راستے پہ لے کے چلتے رہیں۔ اگر آپ کبھی کوئی گناہ کرنے چلو تو آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے وہ آپ کو اس گناہ کرنے سے روک لے، ورنہ دنیا کے اوپر دوست تو ایسے ہیں کہ یہ آپ کو گناہ کرنے پر روکنے کے بجائے آج گناہ کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، آپ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ایسے گناہ کر جاؤ گے جن کی معافی آخرت میں ہے ہی نہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو ناجائز پریشان کیا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، ان کے دل کو دکھایا ہے، تو یاد رکھیں آپ کتنی بھی توبہ کر لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، اپنے گھر پہ نمازیں پڑھ لیں یا خانہ کعبہ میں جا کے نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں یا زکوٰۃ ادا کریں، کتنی بھی توبہ کر لیں، لیکن آپ کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ انسان نہ معاف کر دے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کے ساتھ آپ نے دل آزاری کی ہے، جس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ معاف نہیں کر دیتے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں میرے عزیزوں، یاد رکھیں، اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں کسی بھی بات کو لے کر کے، تو جب تک ماں باپ آپ کو معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا اگر آپ توبہ کر لیے تو، لیکن وہ گناہ حقوق العبد میں آتے ہیں بندوں کے ذریعے، تو یاد رکھیں ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ جو بندوں کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں تو ایسے گناہوں سے آپ بچیں، توبہ کریں۔ اگر زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو آج ہی توبہ کر لیں اور ان کو راضی کر لیں، پھر اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو ضرور میرا رب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزوں، یہ تھی چند باتیں جو آپ کو میں نے بتائیں۔
ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آگے شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ سے سب خوش ہیں، سب راضی ہیں، تو ضرور ایک بار آپ کمنٹ میں بتائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔